السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام سر. کیا حال ہے آپ لوگ؟ ٹھیک ہے؟ جی سر اللہ کا شکر. آپ سنائیں سر کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. آپ کو ابھی ڈیٹ شیٹ نہ ملی؟ سر تھوڑی مس پرنٹ ہوئی تھی. 5 سبجیکٹس کے نیم وہاں پہ مینشن تھے اور ایک تو سبجیکٹ ہمارے سلیبس میں ہے ہی نہیں. اچھا 5 سبجیکٹ کے تھے. ایک سر جورسپروڈنس کا بھی وہاں پہ مینشن تھا جو کہ ہم پڑھ ہی نہیں رہے ابھی, اور دوسرا انگلش کا تھا ہی نہیں اس میں. ہاں کسی نے میرے ساتھ شیئر کیا آ گئی ہے میرے ساتھ. آپ کا فورتھ ہے یہ اس میں اسلامی جورسپروڈنس کا نہیں. کیسے کرتی ہے سیکنڈ تھرڈ مکس کر کے کرتی ہے؟ آپ کا فورتھ سیمسٹر ہے. یس سر. فورتھ میں انگلش 4 پڑھ رہے ہیں آپ. پاکستان یس سر اسٹڈیز پڑھ 2, رہے ہیں. پولیٹیکل سائنس 4, سوشیولوجی 4, انٹروڈکشن ٹو لیگل سسٹم 2 اور سائیکالوجی پڑھ رہے ہیں. یس سر. ہاں تو یہ 1 2 3 4 5 6 یہ ہے. یہ ڈیٹ شیٹ آپ کی صحیح نہیں ہے. اس میں سائیکالوجی نہیں ہے, انگلش بھی نہیں ہے. انگلش 4 اینڈ سائیکالوجی از مسنگ. کیا آپ نے بتا دیا ان کو؟ یار انفارم کر دیا بیٹا آپ نے ان کو؟ نہیں سر, میں نے یہ ویب سائٹ سے لی تھی, مجھے کسی نے سینڈ نہیں کی. کون سی ویب سائٹ سے؟ سر UGC کی جو آفیشیل ویب سائٹ. اچھا اچھا چلیں. یہ آگے آپ نے سرکولیٹ نہیں کرنی. کہاں تک پڑا تھا ہم نے؟ کہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے آج؟ جی یار کہاں تک پڑا تھا بیٹا؟ سر لاسٹ میں آتما جلانی سے کہہ رہا تھا. کہاں تک پڑا تھا؟ آتما جلانی کے ٹاپک. رائٹ ٹو فیئر ٹرائل نہیں پڑھا تھا ہم نے اس میں؟ ٹرائل پڑھ لیا, رائٹ ٹو فیئر ٹرائل بھی پڑھ لی. یار آپ ہیں ساتھ بیٹا؟ جو فیئر ٹرائل والا پی ڈی ایف ہے یہ لیگل سسٹم کا یا پولیٹیکل سائنس کا؟ یہ لیگل سسٹم کا نا, اس میں ہم اس کا رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ود ریفرنس ٹو پڑھ رہے تھے انٹرنیشنل ہیومینٹیرین ڈاکومنٹس. کہاں سے سر اسٹارٹ آتا کرنا پڑا تھا؟ تھا کہاں سے اسٹارٹ کرنا تھا یہ؟ سر کنفیشنز کی جو ہیڈنگ ہے وہاں سے.
جہاں سے confessions بالکل. یہ رائٹ آف فیئر ٹرائل ہے بیٹا، ہم ڈسکس کر رہے تھے اس کو ڈفرینٹ کووننٹس کی صورت میں. آپ نے انٹرنیشنل کووننٹ پڑھے ہیں ہیومن رائٹس کے، یو ڈی جی آر، یو این ڈی ایچ آر یونیورسل ڈکلیریشن آف، یو ڈی ایچ آر یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، ای سی پی آئی یورپین کنونشن آف پولیٹیکل رائٹس. اس کے حوالے سے تو ہم رائٹ آف فیئر ٹرائل جو ہے اس کو ڈسکس کر رہے تھے، تو اس کے اندر کنفیشنز آ جاتے ہیں. آپ نے یہ آج کل جو کیس چل رہا ہے مولانا مفتی کا، مفتی عزیز الرحمان کا، یہ بھی کیس آپ نے فالو کر رہے ہوں گے، آپ لوگ کرنا بھی چاہیے آپ کو. تو اس میں اس نے کنفیشن کیا تھا پولیس کے سامنے، اعتراف جرم. کنفیشن کیا ہوتا ہے؟ اعتراف جرم. لیکن جب اس کو کورٹ میں پیش کیا گیا تو وہ اس نے جو ہے وہ صحت جرم سے انکار کر دیا، اس کی اپنا جرم جو ہے وہ مارنے سے انکار کر دیا. پولیس کے سامنے کیوں کیا؟ پولیس کے سامنے لوگ کنفیشن کی وجہ سے کرتے ہیں کہ پولیس کے سامنے اگر وہ جرم نہیں تسلیم نہیں کریں گے تو پولیس ان کو مارے گی، تشدد کرے گی. تشدد سے بچنے کے لیے لوگ جو ہے عموماً جو ہے پولیس کے سامنے کر لیتے ہیں، لیکن کورٹ میں جا کر جو ہے وہ انکار کر دیتے ہیں. تو بیسیکلی جو پولیس ہے یہ اس کا امپریشن ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ اس کو آرٹیکل کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے کہ جو پولیس جو ہے اس کا بیسیکلی کام ہے انویسٹیگیشن آف دا کرائم، اور ڈیورنگ دا انویسٹیگیشن اٹ از دا ڈیوٹی آف دا پولیس وہ ایویڈنس کو کلیکٹ کرے. تو آفٹر کلیکشن آف ایویڈنس پولیس کو یہ چاہیے کہ یہ جو ایویڈنسز ہیں دے شوڈ پریزنٹ اٹ ان دا کورٹس آف لا، اور جو جج ہے اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اس ایویڈنس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ فیصلہ کرے. تو سمجھ آئیے آپ کو کہ کنفیشن جو پولیس کے سامنے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن، اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن لوگ اعتراف جرم کیوں کرتے ہیں پولیس کے سامنے؟ ان سے ڈر کے حوالے سے. تو رائٹ آف فیئر ٹرائل یہی کہتا ہے کہ جب پولیس جو ہے وہ انٹرفیئر کرتی ہے ایسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جہاں جو کہ پولیس اسٹیٹس ہیں، تو وہاں پر جو رائٹ آف فیئر ٹرائل جو ہے وہ بھی اثر انداز جو ہے وہ ہوتا ہے. کیونکہ رائٹ آف فیئر ٹرائل میں اکیوزڈ کے پاس بھی رائٹس ہوتے ہیں اور جو کمپلیننٹ ہے اس کے پاس بھی رائٹس ہیں. سمجھ آئی؟ مطلب رائٹ whenever we talk about right of fair trial we are actually talking about a balance between the rights of the plaintiff and defendant in civil cases and defense and the prosecution in the criminal cases. تو اس کو پڑھ لیں. کنفیشن کیا ہے؟ کنفیشن سمجھ آ گیا بیٹا آپ کو کیا ہے؟ کنفیشن جو ہے وہ اعتراف جرم قبول. جی ایڈ کر دیں جی سر. حاجی فرحان نواز ویٹنگ لسٹ میں کائنڈلی سے ایڈ کر لیں ان باکس میں سے. اچھا اچھا جی جی آپ پڑھیں. Even though confessions made by an accused in the custody of police are not admissible, the same are used as of determination assessment of guilt under the garb of the opinion of poor and inadequately educated investigating officers to procure evidence to implicate the suspect by his own voluntary, a clear violation of the constitutional protection of the right against self-incrimination. The Supreme Court has repeatedly held that it is not the job of an investigating officer to give his opinion in this regard, as it is the prerogative of the courts. Before we part with this judgment, we would like to make a mention of some illegalities, not only in the present trial, but which now are a norm at almost every trial and which were not being noticed even by the high courts. We feel that the time is now when we need to remind ourselves of the legal role of the police in the matter of investigations and the law regulating the admissibility and relevancy of evidence which could be recorded at a trial in the said context. It will thus be noticed, as mentioned above, that the job of the officer conducting an investigation was confined only to collection of evidence, which evidence when collected had to be placed before the competent court, and it was then the authority and the obligation of this court and only of this court to form an opinion about the guilt of the accused person. سمجھ آ گئی بیٹا کہ یہاں پر کیا سمجھ آئی بیٹا جاب کیا ہے پولیس آفیسر کی؟ پولیس آفیسر کی جاب یہ ہے کہ وہ ایویڈنس کو کلیکٹ کرتا ہے، اور ایویڈنس کو کلیکٹ کرنے کے بعد وہ کورٹ میں جو ہے وہ پیش کر دیتا ہے. اور
کورٹ جو ہے اس ایویڈنس کو مد نظر رکھتے ہوئے گلٹ یا انوسنس کا جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے. تو اگر پولیس جو ہے اپنی ذمہ داری جو ہے اگر وہ صحیح طریقے سے ادا کرتی ہے تو کافی زیادہ جو انجسٹس ہے وہ نہ ہونے کے جو ہے وہ چانسز ہوتے ہیں. لیکن جب پولیس جو ہے وہ غیر انصافی کرتی ہے, کیونکہ انویسٹیگیشن تو الٹیمیٹلی پولیس نہیں کرنی ہوتی نا, ایویڈنس انہیں نے کلیکٹ کرنے. تو ایویڈنس کی کلیکشن میں جب وہ صحیح طریقے سے انصاف نہیں کرتے, برائب ہو جاتے ہیں, انفلوئنس ہو جاتے ہیں, تو پھر جو ہے وہ پورا کا پورا کیس جو ہے اس سے خراب ہونے کے چانسز جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں. جی Conceding formation of such an opinion to a court of grave illegality which could lead to grave resulting consequences. Any conviction obtained by the police during investigation whilst an accused in his custody is inadmissible in a court of law. Confession which can be used against an accused is one which he voluntarily makes before a magistrate after being informed of his rights. اب کنفیشن کون سا کنفیشن جو ہے وہ قابل قبول ہوتا ہے؟ تو وہ کنفیشن جو مجسٹریٹ کے سامنے ہوتا ہے وہ قابل قبول ہے. اب کنفیشن جو مجسٹریٹ کے سامنے ہے اس کے اندر یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اکیوزڈ کو اس چیز کو ریئلائز کرائیں کہ آپ جو اسٹیٹمنٹ دینے لگے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور جو آپ کنفیشن کر رہے ہیں اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں, اور جو مجسٹریٹ ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ میک شور کرے کہ کنفیشن جو کر رہا ہے اکیوز وہ کسی بھی قسم کے دباؤ میں نہیں ہے, وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے, والنٹری کر رہا ہے. انڈرسٹینڈ؟ جی. The Constitution grants an accused the right to be defended by his own choice before a court of law, in addition to the fundamental rights of consulting one whilst in police custody and any refusal of the police not allowing the accused to meet his counsel or which is unjustified and in violation of his rights. Unfortunately, the practice in law for the common man is totally against the law and precedents established by the superior courts. It is, however, drastically different for men with clout and money who are allowed all sorts of benefits and facilities, including but not limited to the use of their home. وہ بیسیکلی یہ پولیس کے رول کو ڈیفائن کر رہے ہیں. تو یہ جو پولیس کا جو رول ہے وہ انصاف کی فراہمی میں بڑا امپورٹنٹ ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہ لوگ جن کے پاس کافی زیادہ پیسہ ہے وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس پیسے کے ذریعے سے وہ انصاف کو خرید لیتے ہیں, اور جب وہ انصاف کو خریدتے ہیں تو پھر کیسے انصاف کو خریدتے کیسے ہیں, انصاف کیسے خریدتے ہیں کہ ایویڈنس کو کے مطابق عدالت میں پروڈیوس کرتے ہیں. اور عدالت جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے ایویڈنس کے اوپر فیصلہ کرنے کے لیے. تو جب فیصلہ جو ہے ایویڈنس کے مطابق ہوگا تو پھر الٹیمیٹلی وہ فیصلہ جو ہے اس کے مطابق ہوگا جس کے پاس پیسہ ہے, جس نے اس کیس کو انفلوئنس کیا ہے, اور جو ساری جو لا سے ریلیٹڈ رول آف لا سے ریلیٹڈ جو باتیں ہیں ساری کی ساری اگنور ہو جائیں. جی. A preview of laws governing the police shows that, among others, the primary duty of every police officer is to protect life, property, and liberty of citizens, to ensure that the rights and privileges under the law of a person taken in custody are protected, and to lay information before a competent court and to apply for such warrant or such other legal process as may by law be used against any person suspected of committing an offence. These are all essential components of due process. However, last year, amid grave concerns, the government passed a law which empowers the state to put wiretaps, intercept private communications, and make emails, SMS, and audio-visual recordings admissible evidence, steps which have the potential of limiting a person's right to fair trial and due process. جی بیٹا, کیو ایس او کا ایک آرٹیکل ہے, آرٹیکل 164 کا. کیو ایس او اسٹینڈس فار قانونی شہادت آرڈر لا آف ایویڈنس. اس کے اندر ایویڈنسز دیٹ آر ریکارڈڈ تھرو ماڈرن ڈیوائسز جو ہے دیٹ آر ایڈمیسیبل ان دا کورٹس آف لا. تو اسی آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماڈرن ڈیوائسز کے ذریعے لوگ جو ہیں وہ ویڈیو بنا لیتے ہیں, اور پھر وہی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو جاتی ہے, اور پھر اسی ویڈیو کی بنیاد پر جو ہے وہ
عدالتوں کے اندر کیس سٹارٹ ہو جاتے ہیں. وہ بھی یہی بات کریں تو گورنمنٹ نے اس حوالے سے جو ہے وہ چینج بھی لائے ہیں اپنے قانون میں. ابھی گورنمنٹ میں تو ایسا جس طریقے سے چینج نہیں آئی, لیکن کیس لاس کے تھرو جو ہے ایسی ایویڈنس جو ماڈرن ڈیوائسز کے تھرو عدالت میں پیش کی جا سکتی ہے, جیسے ویڈیو ٹیپ ہے, آڈیو ٹیپ ہے, ویڈیو ریکارڈنگ ہے, سوری, تو وہ عدالتوں میں ایڈمیسیبل ہے. جی بیٹا کلیئر ہو گیا. کہ کوشچن ہے تو ڈسکس کریں گے تو نیکسٹ پوائنٹ پہ چلیں. جی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کیا ہوتی ہے؟ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہوتی ہے بیٹا کہ جب کسی کے گھر میں چوری ہوتی ہے یا کسی کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس ٹائم روشنی اتنی کم ہوتی ہے یا ایسے حالات ہوتے ہیں کہ وہ کمپلیننٹ جو ہے وہ اکیوز کو بڑی تفصیل سے نہیں دیکھ سکتا, بڑے غور سے نہیں دیکھ پاتا. اس کو صرف اس نے اس کا گلمپس دیکھا ہوتا ہے, اس نے اس کی ایک جھلک دیکھی ہوتی ہے. تو اس جھلک کی بنیاد کے اوپر وہ اس کا کہہ سکتا ہے کہ اگر مجھے اس شخص کو دکھایا جائے تو میں اس شخص کو پہچان لوں گا, اور لیکن وہ شخص جو ہے میری جو شناسائی ہے اس میں نہیں ہے. تو اس شخص کو تو پھر پولیس جو ایف آئی آر ہوتی ہے تو اس میں اس شخص کا حلیہ, ہائٹ, فیچرز, جسامت, یہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں اور پھر اس ہی فیچرز سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں ان سب کو ایک لائن میں کھڑا کیا جاتا ہے اور اکیوز سے کمپلیننٹ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں سے آپ پوائنٹ آؤٹ کریں اکیوز کون سا ہے. مثال کے طور پر وہ کہیں گے کہ اس کا قد 5 فٹ ہے, جسم بھاری ہے, جسامت بھاری ہے, رنگ کالا ہے یا جنگلی ہے, فیچرز جو ہیں وہ شارپ ہیں یا موٹے ہیں, اور وہ ایک پورا حلیہ اس کو بتا دے گا. پھر اسی ہائٹ کے, اسی جسامت کے, اسی کلر کے, کمپلیکشن کے, اسی فیچرز کے, سیم فیچرز کے, سیم فیس کٹ کے لوگ 10 سے 12 جو ہے وہ ایک لائن میں کھڑے کر دیں گے, اور پھر ان کی جو ہے وہ مجسٹریٹ کی موجودگی میں جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ جو ہے وہ ہوتی ہے. اور یہ صورت بھی ہوتی ہے جب اس کے جو اکیوزڈ ہے, کمپلیننٹ ہے, اس کے ذہن میں اس کے جو فیچرز جو ہیں وہ دھندلے سے ہوتے ہیں, صرف اس نے گلمپس دیکھا ہوتا ہے, اور اگر تو اس نے پورا دیکھا ہوتا ہے تو اس کو وہ مکمل طریقے سے جو ہے عدالت میں اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ پولیس والوں کو وہ مکمل دیکھتے ہیں. لیکن جب اس نے صرف گلمپس دیکھا ہوتا ہے, صرف ایک جھلک دیکھی ہوتی ہے, تو پھر وہ سارا اس کو ایکسپلین نہیں کر پاتا, تو پھر آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے ذریعے جو ہے وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. پولیس کیا کرتی ہے آئیڈینٹیفیکیشن, اور یہ ضروری ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ جو ہے وہ ایف آئی آر کے فوراً بعد جلد از جلد ہو جائے, تاکہ اس کے ذہن میں جو جھلک ہے اکیوزڈ کی وہ دھندلی نہ ہو جائے. لیکن پولیس کیا کرتی ہے کہ جب یہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہے اس کو جب کرواتی ہے تو اس میں لا یہی ہے کہ ایک جیسے جسامت کے لوگ جو ایف آئی آر میں مینشن ہو, جیسے جسامت کے لوگوں کو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ میں شامل کیا جائے. تو جو پولیس جب کراتی ہے تو وہ یہ اسی کا خیال نہیں رکھتی بعض دفعہ کہ سیم جو ہے ہولیے کے جو لوگ جو ہیں وہ اس آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ میں شامل ہو, تو اس ہولیے کے جو تھوڑے سے مختلف لوگ بھی ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں, کر دیتی ہے پولیس. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے پولیس کو, تو پھر وہ شخص جس کا ہولیہ ایف آئی آر کے مطابق ہوتا ہے اس کو وہ پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہے, اور اس طریقے سے وہ شخص جس کو پولیس پوائنٹ آؤٹ کروانا چاہ رہی ہوتی ہے وہ پوائنٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. تو یہ بھی رائٹ آف فیئر ٹرائل کے خلاف ہے, کیونکہ رائٹ آف فیئر ٹرائل جو ہے وہ کمپلیننٹ اور اکیوزڈ دونوں کے رائٹس کی بات کرتا ہے. تو پھر اکیوزڈ کا یہ رائٹ ہے کہ اس کو بھی لا جو ہے پراپر جو ہے وہ ایک صفائی کا جو ہے وہ موقع دے. انفارچونیٹلی ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری میں رہتے تو ہمارے ملک میں ایسے ہوتا ہے کہ اگر ایک معصوم بندہ بھی جو ہے وہ روپ ہو جاتا ہے ایف آئی آر میں, تو پھر ایئرس سال ہر سال لگ جاتے ہیں بیٹا اس کو اپنی بات ثابت کرنے میں, اپنے آپ کو انوسنٹ ثابت کرنے میں. تو یہ ہے, اس طریقے سے بھی رائٹ آف فیئر ٹرائل ہے وہ متاثر ہوتا ہے. اگین اس کے اندر جو پولیس کا جو رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس لیے ہمارے ملک, کیونکہ ہمارے ملک میں انویسٹیگیشن جو ہے وہ پولیس ہی کرتی ہے, تو اگر یہ پاسبل ہو تو انویسٹیگیشن جو ہے وہ کسی اور کو پولیس سے علیحدہ کر دینا چاہیے, تاکہ تفتیش جو ہے وہ ایسے لوگوں کے پاس آئے یا ایسے لوگ کریں جو
इंसाफ कर सकें। बहरहाल क्योंकि पंजाब पुलिस के बारे में जो है वो तो यही कहा जाता है कि वो इंसाफ नहीं करते। ये अब एक डिसेप्शन है, इसके हवाले से आप अपना ओपिनियन भी रख सकते हैं कि वो सही है कि नहीं, परसेप्शन जो है वो सही है कि नहीं। जी Sometimes an identity has to be conducted to identify a suspect. The legal procedure for these identification parades is to get permission from the district and session judge who deputes a magistrate to details and conduct the same in accordance with the applicable procedure. The procedure requires that witnesses do not see the suspects prior to the identification process, and that there is no delay to the occurrence of the crime and the time of the rape. There can also ensure that the call of the witness is reliable. ठीक हो गया। This is very important. The procedure requires that the witness do not see the suspects prior to the identification process. तो identification process से पहले witnesses ने suspects को ना देखा हो, उनने सिर्फ और सिर्फ जो है उसका होलिया जो उनके जहन में था वो FIR के अंदर दर्ज कराया हो, और फिर उस FIR में जो होलिया दर्ज कराया उसके मुताबिक जो है वो उसको आइडेंटिफाई करें। जी A certain number of dummies have to be mixed up with the suspect in the line who are similar in height, physique, features, complexion, appearance, and dress. In practice, for apprehending the suspects, invite the witnesses prior to the identification parade to acquaint themselves with the suspects, and in most cases take their photographs. The application concept of a fair trial. नेक्स्ट है नॉन आइडेंटिफिकेशन पीरियड। क्लियर हो गया बेटा आपको ये क्या प्रोसीजर है और कैसे होता है? इसके बाद है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशन मटेरियल एविडेंस। जैसे मैंने आपको बताया है कि ये जो सारा केस है राइट ऑफ फेयर ट्रायल, इसमें हम पुलिस के रोल को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो अब पुलिस बाज़ दफ़ा जो वो लोग जैसे ऊपर डिस्कस किया है कि वो लोग जो ताकतवर होते हैं वो अपनी ताकत के से एविडेंस को भी चेंज कर देते हैं या एविडेंस को रोक देते हैं, क्योंकि अदालतों ने एविडेंस की बुनियाद पर ही फैसला करना है। अगर अदालत के पास एविडेंस नहीं आएगा तो वह फैसला नहीं कर पाएगी। इसी तरीके से कि जो मटीरियल एविडेंस होता है, जो मिसाल के तौर पर अगर हम मर्डर की बात करें तो उसके अंदर आला कत्ल जो है दैट इज द मटीरियल एविडेंस, वो किससे रिकवर हुआ, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्या वो उधर जो खोल है जो जैब हुआ से जैब वारदात से मिले हैं उसके जब फोरेंसिक कराते हैं तो क्या वो उसी बंदूक के साथ मैच करते हैं जिसको आला कत्ल जो है वो करार दिया गया है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वो किसी के पास से निकल आते हैं फॉर एग्जांपल तो जो ताकतवर लोग हैं वो सारी एविडेंस को अदालत में पेश होने से ही रोक देते हैं या इसको मैनिपुलेट कर देते हैं, आला कत्ल जो है उसको चेंज कर देते हैं, व्हाट्सएवर बी द सिचुएशन की एविडेंस को वो वीक कर देते हैं। तो ये भी हमारे मुल्क में चलता है कि ये जो मटेरियल एविडेंस है दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, उसको चेंज कर लिया जाता है। और एक और पॉइंट जो इसमें डिस्कस हो रहा है दैट रिलेट्स विद द नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशन, कि एक्यूज पर किस किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए गए हैं। वो एफआईआर तक की प्रोसेस नहीं दी जाती समटाइम्स, लेकिन अब तो सिचुएशन काफ़ी चेंज हो गई है। पुलिस वाले एफआईआर नहीं देते थाने में, अगर वो देते तो साथ गिरफ्तार भी कर लेते हैं अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, लेकिन अब एसपी ऑफिस से भी मिल सकती है और डिफरेंट सिचुएशन है। लेकिन ये हर बंदा लॉ के हवाले से अवेयर नहीं होता कि एफआईआर कहाँ से अवेलेबल है। तो बहरहाल एक्विजिशन का मतलब ये है कि जिस इल्ज़ामात हैं कि हर एक्यूज जिसके ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं उसको वो तमाम इल्ज़ामात जो उसके ऊपर लगे हुए हैं वो उसको पता होने चाहिए, ताकि उन इल्ज़ामात को मद्देनज़र रखते हुए वो अपना जो है वो डिफेंस तैयार कर सके, अपना काउंसिल तैयार कर सके और उसके मुताबिक वो अपनी कैद कर सके। तो ये राइट ऑफ फेयर ट्रायल का ही ये हिस्सा है कि जो एक्विजिशन है वो उसको इल्ज़ामात जो है तमाम उसको पता हो। जी बेटा अगर इसको Related to all the foregoing violations of the right to fair trial is the non-disclosure of accusations and material evidence to the accused, severely impeding his defense. As early as the 1960s, our courts clearly recognized and held that an accused has to be apprised of the accusations against him.
as an elementary and essential principle of fairness, so that he may have a fair opportunity to rebut and refute any statement against him and to defend his own case. The same principle has been reiterated time and again and most recently reinforced in Liaquat Ali Chughtai. Thus, an essential component of the right to fair trial is the right to disclosure. The non-disclosing of relevant evidential material prejudices a party, rendering it unable to prepare a defense or to controvert, correct, or comment on other evidence or information that may be relevant to the decision and influential material on which the decision maker intends to rely. Such a practice is unfair irrespective of whether the material in question arose before, during, or after the hearing. पानी मंगाना जी बेटा, समझ आई है कि एक्विजिशंस का जो अक्यूज्ड है उसको पता होना चाहिए ताकि उसके मुताबिक जो है वो अपनी बेटा जो तैयारी जो है वो कर सके. क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट. Right to fair trial and triangulation of interests. In civil cases, the right to fair trial extends to both parties. However, in criminal cases towards the accused, one could argue should a victim of an offence not have the same right as is to be accorded. Already, the criminal justice system of fairness where a victim is at the mercy of mostly ill-prepared and disinterested public prosecutors and inefficient and poor police investigation. As a testament to this fact, अब ये एक और जो है बेटा इसमें पॉइंट है उसको वो डिस्कस कर रहे हैं कि राइट ऑफ फेयर ट्रायल के हवाले से ट्रायंगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट के मतलब व्हाट आर द अदर फैक्टर्स that play an important role in the dispensation of justice in right of fair trial. तो उसके अंदर सबसे इन्वेस्टिगेशन के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है दैट इज द प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, जिसके अंदर ADPP जो है इनिशियली जो है वो उसकी भर्ती मिलती है. जो यंग लॉयर्स होते हैं मतलब जब हम उसका एग्ज़ाम होता है तो ADPP जो है वो इनरोल होते हैं एज ADPP, फिर आगे DTPP. इस तरीके से जो है वो डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर DPP ये मतलब इस तरीके से पूरा प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है वो इस तरह से चलता है. तो जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है नॉर्मली वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग नहीं करता, प्रॉपर तरीके से केस को स्टडी नहीं करता, इसकी वजह से उसके अंदर काफ़ी लूप होल्स रह जाते हैं. और वो लूप होल्स का जो नुकसान है बेटा वो फिर केस पे होता है, प्रोसिक्यूशन को होता है और फिर केस जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो साबित नहीं हो पाता. जी मतलब पुअर प्रोसिक्यूशन जो है दैट लीड्स टू इनजस्टिस. जी private counsel engaged by the complainant can without the permission and supervision of the public prosecutor, nor is he allowed direct involvement in relation to collection of evidence. Put simply, if a complainant or a victim cannot get justice because her case was not treated fairly, nor was any evidence which would tie the accused to the crime collected scholarly enough, or if the vulnerable victim's testimony was written because of harassment, exposure to her perpetrator, or her witnesses because of the lack of witness protection, so that will be called a fair trial. Similarly, if an accused is not given access to counsel and is ignorant of his options, if the searches and recoveries made and collected is illegal and fabricated, if courts give undue weight to an investigation officer's opinion at during the trial, if witnesses are brought in, there is no consequence for jury if there is no restriction to the trial. There is the reverse. बख्शी खाने को आप समझते हैं बेटा? बख्शी खाना अदालतों में ये कचहरियों में ये होता है बख्शी खाना, जहाँ पे मुजरिमों को रखा जाता है. जब किसी भी मुजरिम की पेशी होती है तो उसको बख्शी खाने में रखा जाता है जेल से ला के, और फिर जब उसका टाइम आता है, पेशी का कोर्ट में टाइम होता है, तो उसके मुताबिक फिर अदालत में जो है उसको प्रोड्यूस कर दिया जाता है. तो यहाँ पर ये कह रहा है कि मुसलमान को जो है वो बख्शी खाने में ही रखा रह दिया जाता है, कोर्ट में पेश नहीं किया जाता, और लेकिन उनसे रिलेटेड जो कार्रवाई है वो मुकम्मल हो जाती है. हालांकि लॉ ये कहता है कि प्रिजनर जो अक्यूज जो है उसको भी अदालत में पेश करें, मजिस्ट्रेट के सामने रूबरू पेश करें, और ताकि उसको कार्रवाई का जो है वो अपने खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ उसको इल्म में होना चाहिए. तो यहाँ पर अगेन सारी बात वही है दैट रिलेट्स टू द एविडेंस
وٹنس کوالٹی آف ایویڈنس جو عدالت میں پروڈیوس ہوتی ہے کہ جو کوالٹی ہے اگر وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے وہ کیسی کوالٹی عدالت میں پروڈیوس کرتا ہے. پھر سیکنڈ اس کا ڈپینڈ کرتا ہے پروسیکیوشن اس کی کیسے ہوتی ہے. اور جب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بیٹا کمپرومائزڈ ہوں تو عدالت کو انصاف جو ہے وہ کرنے میں اوبیسلی جو ہے وہ مشکل کا سامنا ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کئی کیسز آپ کو لگتے ہیں پتہ لگتا ہے کہ کئی لوگ جو ہیں وہ کافی طاقتور ہوتے ہیں لیکن اور ان کے خلاف کیسز جو ہیں وہ ثابت نہیں ہو پاتے اور وہ بری ہو جاتے ہیں. میں کچھ 10-15 دن پہلے میرے خیال زہر بلوچ کے حوالے سے ٹی وی رپورٹ پڑھ رہا تھا. اس کے اوپر جتنے بھی کیسز تھے اس میں سے میکسیمم میں اس کی ضمانت ہو چکی ہے یا 1-2 کیس ہے جس میں وہ ہے. تو اسی طریقے سے مطلب وہ کیس کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے مطلب یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہوتا مطلب وہ کیس آف نو ایویڈنس کیوں بن جاتا ہے. کیس آف نو ایویڈنس اس لیے بن جاتا ہے کہ وہ اتنے طاقتور لوگ ہوتے ہیں جو پورے کیس کو ٹوسٹ کر لیتے ہیں بائی affecting the quality of evidence that is needed to deliver justice. جی If there is a reverse presumption of guilt, there is a violation of this code rules automatically. If identification periods are breached, that police locked. If prisoners are left or jails in their court premises instead of court when brought from jail to trial, if due process is applicable only selectively, there can be no fair trial in the constitutional right. Thus, it is self-evident that the right to fair trial can only be to and is intrinsically dependent on the effective implementation of other corresponding of courts. The party, while Pakistani constitution is slow to appreciate this, the Indian Supreme Court is evidently a step ahead in recognizing that it is not a single-dimensional right. It has to balance the interests of the accused, the victim, and the society at large. In Zahira Habibullah Sheikh, the Indian Supreme Court had the cardinal principle of the protection of human rights and guided administration of justice, and thus had to be understood as based on a triangulation of interest. This court has often that in a criminal case, the fate of the proceedings cannot be entirely in the hands of the parties, crime being public wrong in breach and violation of public rights and the community as a community and is harmful to society in general. The concept of fair trials entails familiar triangulation of interests of the accused, the victim, and the society, to the state and the prosecuting agencies. But the society is not to be treated completely with disdain and as persona non grata. The courts have always been considered to maintain public confidence in justice, often referred to as the duty to vindicate and uphold the majesty of the law. This has always been viewed as a continuous process, not determination of the particular case, protecting its ability to function as a court of law in the future, as in the case before it. The criminal court is to be an effective instrument, and the presiding judge must cease to be a spectator and mere recording machine by becoming a participant in convincing intelligence, effective interest, and all relevant materials necessary for reaching the correct conclusion, to find out the truth and impartiality both to the party and it serves. The courts administering criminal justice cannot turn a blind eye to vexatious or oppressive conduct that has occurred in the if a fair trial is still possible, except at the risk of undermining the fair name and standing of partial and independent adjudicators. ٹھیک ہو گیا بیٹا, کلیئر ہو گیا کہ اس میں ججز جو ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ججز جو ہیں ان کو میئر اسپیکٹیٹر نہیں ہونا چاہیے, لیکن ڈفرینٹ بات یہ ہے کہ ججز نے تو ایویڈنس جو ان کے سامنے پیش کرنی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ججز نے جو ہے وہ انصاف کرنا ہے. اور اگر ہم فیئر ٹرائل کی جب اگر ہم بات کریں گے تو اس سے کوئی ایک پرٹیکولر کیس یا ایک پرٹیکولر جو سینیریو ہے وہ ہمارے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے. ہم نے تو بات کرنی ہے اوور آل پورے سوسائٹی ایٹ لارج میں کیا ہو رہا ہے.
اب اس کی دو ایگزامپلس دیکھیں. جیسے آپ نے یہ مفتی عزیز کا سنا ہوگا ٹی وی پہ یہ واقعہ سارا. تو وہ جو بچہ تھا وہ بھاگ کے چلا گیا تھا سوات میں. تو ٹی وی پہ خبر آ رہی تھی کہ اگر اس نے اپنے ایف آئی آر درج نہیں کرائی تو پنجاب پولیس کی مدیت میں وہ کیس جو ہے بیٹا وہ رجسٹر ہوگا. دیٹس ویری گڈ. بہت اچھی بات ہے کہ غلط کام ہوا ہے تو اس کے مطابق جو ہے وہ بالکل جو ہے ایکشن ہونا چاہیے اور سزا بالکل ملنی چاہیے. لیکن دوسری سائڈ پر جب آپ امریکن کوئی سٹیزن ہے وہ اس کے پاس سے جو اگر ناجائز اسلحہ نکلتا ہے اور اس کو جو ایئرپورٹ پر پولیس جو ہے وہ اس کو گرفتار کر لیتی ہے, تو وہ سندھ کا یہ واقعہ ہے, کراچی کا واقعہ ہے ایئرپورٹ کا. تو لیکن اس کو پولیس جو ہے اس کی جو بیل کرانے میں جو ہے وہ پیش ہوتی ہے. انڈرسٹینڈ. مطلب رائٹ آف فیئر ٹرائل اگر آپ اپنے ملک میں جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ صحیح طریقے سے انصاف کی جو فراہمی اگر ممکن ہو, سوسائٹی کے اندر جو کچھ جتنے بھی لوگ ہیں, جو لوگ بھی ہیں, دے شوڈ بی ٹریٹڈ آن ایکول بیسس. ریمن ڈیوس کو پاکستان سے وہ لے گئے تھے, لیکن ریمن ڈیوس نے جب امریکہ میں جب لا کو جو ہے وہ وائلیٹ کیا, پارکنگ میں شراب پی کے لڑائی جھگڑا کیا, تو اس کو اسٹیٹ لا کے مطابق اس کو سزا ملی تھی ادھر. تو یہی بات ہے کہ اگر ہم رائٹ آف فیئر ٹرائل کے اوپر وہ ایگزامپل انڈیا کے کیس لا کے دے رہا ہے ٹرینگولیشن آف انٹرسٹ, تو وہاں پر بیسیکلی وہ کیا بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کرائم جو ہوتا ہے وہ پبلک رانگ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے پوری سوسائٹی کا جو ایکویلیبریم ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور جو انصاف ہے اگر وہ کیس کے مطابق ویری کرے گا تو پبلک کانفیڈنس جو ہے وہ کبھی بھی عدلیہ پر بحال نہیں ہو سکے گا. وہ جو رائٹ آف فیئر ٹرائل ہے یا جو انصاف کی جو فراہمی ہے وہ سوسائٹی کے اندر لوگوں کو ایسے نظر آئے دیٹ اٹ از اے کنٹینیوس پروسیس, وہ مسلسل فراہمی ہو رہی ہے, اور وہ کسی ایک پرٹیکولر کیس کی حد تک جو ہے یا طاقتور لوگوں کی حد تک جو ہے وہ انصاف نہیں ہے, بلکہ وہ سوسائٹی کا ایک عام آدمی بھی ہے, وہ غریب آدمی بھی ہے, کوئی کمزور شخص بھی ہے, اگر اس کے ساتھ بھی کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اسٹیٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور اس کو برابر جو ہے وہ انصاف دیتی ہے. تو اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے, ہم اپنے جوڈیشری کو جو ہے وہ بالکل بلیم کرتے ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے انصاف نہیں کر پاتی, لیکن اس کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو رائٹ آف فیئر ٹرائل کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہے, بڑی میٹر کرتی ہیں. سب سے پہلے جو ہے اگر ہم کریمنل کیس کی بات کریں گے, کریمنل لا کی بات کریں گے, تو اس کے اندر کوالٹی آف ایویڈنس دیٹ از پروڈیوسڈ ان دا کورٹ آف جس کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے. اور پھر جیسے سیکنڈ جیسے ہم نے پڑھا پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ جو سرکاری وکیل ہے وہ عدالت میں کس طریقے سے اس کیس کو لے کر چلتا ہے, جس میں نارملی ان کا کوئی پروسیکیوشن کا نارملی انٹرسٹ نہیں ہوتا, اور جس کی وجہ سے پورا کیس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز پہ یا پاکستان میں پرویل کرتی ہے جوڈیشل سسٹم میں. جو پاکستان کا جو لیگل سسٹم ہے اس کے اندر یہ ہے رائٹ آف فیئر ٹرائل کی پریکٹیکل امپلیکیشن. اس سے اوپر جو ہم نے پڑھا تھا وہ ہم نے رائٹ آف فیئر ٹرائل کا پڑھا تھا کہ انٹرنیشنلی رائٹ آف فیئر ٹرائل جو ہے وہ کیا ہے, اور اس کی جو امپورٹنس جو ہے وہ انٹرنیشنل کوویننس میں اور یورپین یونین کی جو کوویننس ہیں اس میں کیا ہے, ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کیا ہے. جی اس پہ کنکلوڈ کر لیں اب. The UN General Assembly adopted the Declaration of Basic Rights and Justice for Victims of Crime and Abuse of Power in 1985. It stresses the necessity of adopting national and international actions in order to secure the universal and effective recognition of and respect for the rights of victims of crime and of abuse of power without prejudice to the rights of Pakistan has been slow to legislate in this respect. Our courts have warned that the concept of criminal administrative justice is based on the assumption that a criminal act is injustice but to the society as a whole. This is indeed this time to hold that the right to fair trial can only fully be realized by balancing the rights of the victim and the society without prejudice to one another. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے کریمنل لا کو امپروو کرنا ہے, پاکستانی کریمنل جسٹس سسٹم کو امپروو کرنا ہے پاکستان میں, تو سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ یہ لیں کہ انویسٹیگیشن جو ہے اس کو سیپریٹ کر دیں پولیس سے. مطلب انویسٹیگیٹنگ ٹیمز جو ہیں
وہ آپ نے بات سنا ہوگا بعض دفعہ انگلش سسٹم لیگل سسٹم، جب آپ نے پڑھا ہوگا تو آپ نے جوری کا سسٹم پڑھا ہوگا کہ جوری کیا ہوتی ہے. جوری جو ہے وہ فیکٹ فائنڈنگ ہوتی ہے، فیکٹ فائنڈنگ ٹیم ہے. وہ فیکٹس کو فائنڈ کر کے جو عدالت کے سامنے جو ہے وہ پروڈیوس کرتی ہے. اور وہ جو جوری ہے وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہوتا پولیس کے ساتھ، تو انویسٹیگیشن جوری کرتی ہے. تو ہمارے ملک میں پولیس ہی پکڑتی ہے اور فیکٹ فائنڈنگ بھی وہی کرتی ہے. اس وجہ سے جو ہے وہ کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے اس میں رائٹ آف ٹرائل جو ہے وہ کافی زیادہ کمپرومائز رہتا ہے. جی بیٹا سر وہ نہیں کیا کمپلیٹ؟ کمپلیٹ ہو گیا بیٹا. میں ایک کویشچن پوچھ رہا ہوں بچوں سے کہ کسی کے ذہن میں کوئی کویشچن ہے تو ڈسکس کر رہے ہیں. سر ایک کوشچن ہے جی سر، اگر اسٹیٹ میں سب لوگ جس طرح کے جو پیسے والے لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، وہ اپنی طاقت کا استعمال کر کے بہت سارے کیسز ہم دیکھتے ہیں جن میں کئی لوگوں نے اپنی لگژری گاڑی کارس کے نیچے کچھ پولیس والوں کو کچلا ہوتا ہے یا عام سیولینز کو کچلا ہوتا ہے، اور وہ بعد میں اپنے پیسے کے سر پہ چھوٹ جاتے ہیں. تو سر اگر ایک اسٹیٹ میں سبھی لوگوں کے پاس ایک جتنا پیسہ ہو، یعنی نہ کوئی غریب ہو اور نہ کوئی امیر ہو، تو سر پھر جو لا کی امپلیمنٹیشن ہے وہ بالکل ایکوریسی کے ساتھ نہیں ہوگی، اور پھر جو جسٹس کا سسٹم ہے وہ بھی اپنے طریقے سے بالکل ٹھیک چلے گا. جی بیٹا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. سر میں کہہ رہا تھا کہ جس طرح طاقتور لوگ اپنی طاقت کی بنا پہ کرائمز کر کے بچ جاتے ہیں، اگر ایک اسٹیٹ میں سبھی کے پاس ایک تو سر پھر جو لا امپلیمنٹیشن ہے ہوگی، اور جو ہوگا وہ بھی بالکل ایکوریسی کے ساتھ چلے گا. یا آپ کی آواز میں صحیح نہیں آئی. اگر کسی کو صحیح آواز آئی ہے تو ایکسپلین کر دے کیا پوچھنا چاہ رہا ہے بچہ، اس حوصلہ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے. سر اس بیسکلی وہ پوچھ رہا ہے، وہ کیپیٹلزم کو ختم کر رہا ہے نا پرنس. یہ بات کر رہا ہے کہ اگر سوشلزم کو پروموٹ کر رہا ہے کہ اس میں سب کو تنخواہ وغیرہ جو بھی ویجز وغیرہ دیے جائیں گے، وہ چاہے وہ کام کرے یا نہ کرے ایکولی انہیں دیے جائیں گے، تو اس کے مطابق پھر جو ججمنٹ ہوگی کنٹری میں، جو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کا جو پروسیس ہوگا وہ زیادہ ایکوریٹ ہوگا. وہ یہ بات کر رہا ہے. لیکن بیٹا یہاں پر بھی تو سیلریز کا تو ایشو نہیں ہے. سیلریز ایسا ہے اور جو انصاف کو خرید سکتے ہیں جی. سمجھ آئی بات آپ کو کہ نہیں؟ سر آپ کا لگتا ہے نیٹ ورک پرابلم ہے. ویلتھ ہو، ریسورسز ہو، یعنی ہر بندہ امیر ہو، تو کیا تب سوشل سسٹم یا جسٹس سسٹم ایکول ہو سکتا ہے؟ یعنی ہر بندہ اگر خریدنا شروع کر دے، ہر بندے کے پاس استطاعت ہو جسٹس خریدنے. یہ تو ایک ہائپوتھیٹیکل کوشچن ہے نا. جی سر، وہ ویسے وہ بات کر رہا ہے نا کہ سوشلزم ہو جائے کہ یعنی ہر بندے کو ایکول ویجز ہوں، ہر بندے کے. یہاں پر تو ویجز کا تعلق نہیں ہے، یعنی منی وغیرہ، ویلتھ وغیرہ نہیں یہی ہے نا کہ پاورز وغیرہ سب کے پاس ایکول آ جائیں گے، سب کے پاس ایکول پاور، سب کے ساتھ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کا پروسیس جو ہے وہ زیادہ ایکوریٹ ہوگا نا پھر. اس میں یہ ہے امپورٹنٹ، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ سمجھے کہ
اگر میں اس کو اس طریقے سے تھوڑا سا چینج کریں کوشچن کو، تو سیلریز کے حوالے سے تو کوئی فرق نہیں ہے نا، سیلریز تو ان کو مل رہی ہیں. اب جنہوں نے انصاف خریدنا ہے، اگر آپ ان کی بھی بات کریں تو وہ کتنے کو پیسے جو ہیں وہ خرچ کر سکتے ہیں اگر سب کے پاس برابر ہوں. تو اس میں پھر ایک اور ہائپوتھیٹیکل کویسچن یہ آ سکتا ہے کہ کیا جس کو آپ نے خریدنا ہے وہ بکنا بھی چاہتا ہے کہ نہیں؟ اور سر پھر تو افراتفری ہو جائے گی نا، ہر بندہ ہی خریدنے کو آ جائے گا، تو پھر وہ ڈسپلن اور قانون کی حکمرانی تو نہیں نہ ہوگی. ہاں، لیکن وہ پھر جو اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ جو بکنا چاہتا ہے کہ نہیں، یہ بھی تو پوائنٹ ہو سکتا ہے. تو ایسا ہوتا نہیں ہے بیٹا کہ سارا سسٹم جو ہے وہ برابر ہو جائے سارا. سر آپ نے پہلے اگزامپل دی زینڈ لاچ کی، تو کیا وہ مینیپولیٹ کرتے ہیں اپنے وکٹم کو اس طرح، یعنی ڈر کے ساتھ، یعنی وہ کوئی آتا ہی نہیں ہے ان کے سامنے وٹنس بننے کو، یا ویسے ہی وہ ایسے وکیل کر لیتے ہیں جو ون وے اور ادر وے، ہر طریقے کو کہتے ہیں فیسز ون کیسز. ایک اسٹیٹمنٹ مشہور ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم میں، یعنی وہ کہتے ہیں کیسز فیسز ون کیسز، تو جو فیس ہے وہ کیس کو ون کرتا ہے. اب ایک جو ہائی کورٹ کی جو ہائی جوڈیشری ہے ہماری، اپیکس جوڈیشری ہے، اس کے اندر مختلف جو لائرز ہیں ان کے گروپس بنے ہوئے ہیں جو ججز کی اپوائنٹمنٹ میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ویسے بھی وہ بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو جب وہ فیس عدالت میں جاتا ہے تو آبویسلی وہ عدالت میں جب جاتا ہے تو وہ ریلیف لے کر آتا ہے. تو سر پھر جوڈیشری بائسڈ ہی ہوئی نا. نہیں، اس کو ہم کہہ تو نہیں سکتے نا باعث کیا ہے، لیکن کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. اب ویسے بھی آپ نے آج کل، میں آپ سے کہتا ہوں نیوز پڑھا کریں ذرا، کیونکہ آپ کا لاء کے حوالے سے آپ لوگ کا تعلق ہے اور لاء سے ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو 2-3 ریسنٹ کیسز کی جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے، آپ لوگ ان کو ضرور فالو کریں. ایک ریسنٹ کیس ہے وہ جو کراچی کی ہائی کورٹ ہے میرے خیال، اس نے ٹک ٹاک پر پابندی لگا دی ہے. تو اس کو تھا جو فواد چودھری ہے وہ اس کو جو ہے کہہ رہا کہ جوڈیشل ایکٹیویزم ہے. تو مطلب اس طرح سے کرتے رہتے ہیں، معاملات چلتے رہتے ہیں. تو اب ہم تو نہیں کہہ سکتے نا بیٹا اپیکس کورٹ جو ہے وہ بائسڈ ہے. مطلب یہ ہے سچویشن. سم ٹائمز لاء ہی آپ کو جو ہے وہ یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ آپ کمپرومائز کر لیں. جیسے کشمالہ طارق کی گاڑی جب اس کا بچہ چلا رہا تھا تو سب نے دیکھا تھا کہ اس نے جو بچے ہیں گاڑیوں کو رو نکالا، لیکن اب لاء کے اندر کمپرومائز موجود ہے. تو انہوں نے پھر ان کے ساتھ کمپرومائز کیا ہوگا، ان کے ساتھ جو ہے پیسے دے دعا ان کو چپ کرایا ہوگا، ون جو رہتا ہے اپنا انفلوئنس یوز کیا ہوگا، جو بھی ان کو اس کے ساتھ صلح ہو گئی. اور اگر وہ صلح نہیں کوئی کرنا چاہتا تو پھر آبویسلی پھر کورٹس میں جانا پڑتا ہے، اور کورٹس پہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ معاملات جو ہیں پروسیکیوشن کے، پولیس کے کیسے چلتے ہیں. سر وکیلوں کی حد تک جسٹس سسٹم بائسڈ نہیں ہے. ابھی دیکھ رہا ہوں اس نے وہ ہائی کورٹ پہ حملہ کر دیا تھا وکیلوں نے، کچھ ڈیفینیٹلی سب ٹھیک نہیں ہے، تو وائلیشن تو وکیل بھی کرتے ہیں، تو ان کے خلاف بھی تو ایکول انکوائری ہونی چاہیے. تو کوئی کیس نہیں چلتا کیونکہ وکیلوں نے ہی چلانا ہوتا ہے اور جسٹس بھی وکیل ہے. بس یہی چکر ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کے لیے سر یہ لیگل ریفارمز لے کر آئے تھے. میں اس کی ایک موٹی سی کا ایگزامپل دے دوں. لیگل ریفارمز لے کر آئے تھے، اس میں کہتے ہیں جس بچے نے لاء میں ایڈمیشن لینا ہے وہ لیٹ کرے گا، لاء کا 5 سال کر دیا پھر وہ گیٹ کرے گا. تو اب گیٹ جو این ٹی ایس لے گا، اب اس این ٹی ایس کی وجہ سے بچوں سے جو پرائیویٹ اسکولوں سے، پرائیویٹ لاء کالج سے پڑھ کر آئے ہوتے ہیں ان سے وہ گیٹ پاس نہیں ہوتا اور اس کی پاسنگ مارکس 50 ہوتا ہے. تو ہر سال ان کو جو پنجاب پاکستان بار کونسل ہے کیونکہ وہ اب ان کے ووٹر بن چکے ہوئے ہوتے ہیں یا سپورٹر بن چکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ وکلا جو پاس صرف ان کا گیٹ ہی پاس ہونا ہوتا ہے نا، گیٹ کے بعد آپ لائسنس مل جائے گا، انرول ہو جائیں گے. تو اور ان کے لنکس بھی ہوتے ہیں. تو ہر سال پاکستان بار کونسل کو گیٹ جو ہے پرائیویٹ لاء کالجز سے جو بچے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو پاس کروانے کے لیے ہر سال کوئی نہ کوئی ریلیکسیشن جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے. مطلب ویسے اب اس سال بھی 50% جو ہے لیکن اب انہوں نے 10 کرتے 40 کر دیا کہ 40 والا بھی پاس ہو جائے گا، اگلے سال سے 45 والا پاس ہو جائے گا. مطلب ایک سائٹ پر جو میں بات آپ کی بات کر رہا ہوں اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو
ایک سائڈ پر پاکستان بار کونسل جو ہے وہ لیگل سٹینڈرڈس کی بات کرتا ہے کہ لا کالجز جو ہیں وہ اپنا لیٹ کے تھرو بچہ انرول کرے، پھر اس کو مارننگ کے ہی پروگرام میں پڑھایا جائے، آفٹر کا پروگرام نہ ہو، 5 سال کا ہو، اور پھر جب وہ گیٹ بھی اس کو دینا پڑے اور این ٹی ایس کے تھرو وہ گیٹ کنڈکٹ ہو، لیکن جب اس کی پاس کرنے کی باری آتی، اپنے اوپر بات آتی ہے، تو جو پاسنگ مارکس جو 50 ہے اس کو وہ ریڈیوس کر کر جو ہے وہ 40 کر دیتے ہیں، یا اب اگلے سال کے لیے 45 کر دیا ہے۔ تو یہ بیٹا پریشر گروپس ہر جگہ پر ہی موجود ہیں، مافیاز ہر جگہ پر ہی موجود ہیں، جس کو جو ہر طریقے سے جو ہے وہ انفلوئنس ہو جاتا ہے، جو جہاں پر انفلوئنس کر سکتا ہے وہ وہاں پر انفلوئنس کرتا ہے۔ سمجھ آئی میری بات آپ کو؟ میں نے کیا بات بتائی؟ جی سر، جی سر آگے سر کوئی میرا اور کویشچن یہ ہے کہ ود ان انسٹیٹیوشن کیا محاسبہ ہو سکتا ہے؟ ایک انسٹیٹیوشن اپنا ہی محاسبہ کرے، ایسا پاسبل میرے خیال سے تو نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں اگر آپ یہ ود ان انسٹیٹیوشن کی بات کریں گے تو اگر تو آپ بار کونسلز کی بات کرتے ہیں کہ بار کونسلز کے اندر کوئی ایک ایسا وکیل جو مس کنڈکٹ میں جو ہے وہ انوالو ہے، تو کیا بار کونسل اس کو سزا دے لے گی؟ تو اگر آپ کتابی باتیں کریں گے تو وہ بالکل کتاب میں کوڈ آف لیگل پریکٹیشنرز ایکٹ 1973 کا، اس میں بالکل کوڈ آف کنڈکٹ دیا گیا ہے، لائسنس کو سسپینڈ بھی کیا جا سکتا ہے، ٹرمینیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے؟ پریکٹیکلی پاسبل یہ نہیں ہے، کیونکہ وکیلوں کا ہی بار کونسل ہے جو ایک واحد ادارہ ہے جو بڑا منظم ہے، جہاں پر ہر سال جو ہے وہ ڈیموکریٹکلی جو ہے وہ ڈیموکریٹک طریقے سے الیکشن ہوتے ہیں جس میں ووٹس کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ پھر ہر سال کیونکہ بار کونسل کے الیکشن بعد کے 5 سال بعد ہوتے ہیں، تو وہ ہر سال کیونکہ الیکشن کا پروسیجر چلتا ہی رہتا ہے، سال گزرنے میں پتہ نہیں لگتا، تو وکلا کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے الیکشنز میں، اس لیے اور اس میں جو ینگ وکلا ہوتے ہیں نارملی وہی ان کے ووٹر اور سپورٹر ہوتے ہیں، وہی ان کے کمپین بھی کرتے ہیں، تو نارملی اور مس کنڈکٹ میں بھی ینگ وکلا ہی پائے جاتے ہیں زیادہ، جو سینئر ہو جاتے ہیں پھر ان کے طریقہ کار ڈفرنٹ ہو جاتے ہیں، اور ان کے وہ طریقہ کار ایسے ہوتے ہیں کہ جو نارملی آپ کو انصاف کی رستے میں جو رکاوٹ نہیں نظر آئے گی، تو آن دا فیس آف اٹ نظر نہیں آئے گی، کیونکہ کسی جج سے اپنی مرضی کا ریلیف لے لینا ابھی تو انجسٹس ہے نا، کسی کی بیل نہ بنتی اور آپ بیل لے لیں، کسی کا سٹے نہ بنتا اور آپ سٹے لے کر دے دیں، مطلب ایک ایسے میٹرز جو ہیں جن میں سٹے نہیں ہوتا ان سے ہیوی فیس چارج کرتے ہیں، اور چیمبرز کی افیلیشن کی وجہ سے اور ادھر سٹے ہو جاتا ہے، تو یہ ساری باتیں ہیں بیٹا۔ تو سر ایسا سسٹم کوئی ہو سکتا ہے کہ ایک انسٹیٹیوشن کی جو ریویو ہے، جیسے جوڈیشری کرتی ہے دوسرے آرگن پہ جوڈیشل ریویو رکھتی ہے، تو جوڈیشری میں بھی وکلا ہیں تو ان کا ریویو کوئی اور آرگن نہیں کر سکتا؟ فار ایگزامپل کوئی اسپیشل کورٹ بنا دی جائے، ویسے بھی تو وہاں بھی تو وکیل ہی ہوں گے نا۔ نہیں بیٹا، نارملی جج جو ہیں وہی رسپانسبل ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں وکلا کی اکاؤنٹیبلٹی، وہ بڑا مشکل ہے، وکلا کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی۔ سر وکلا کی بات ہے، اور بھی بات جیسے پولیٹیکل سسٹم ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ول اسٹرانگ ہونی چاہیے، ان کو خود مضبوط ہونا چاہیے، یعنی یہ جب تک خود نہیں تو سر وہ خود تو بندہ اپنا محاسبہ نہیں کرتا، اور جب تک اس کو کوئی نگران نہ ہو جو اس کی تربیت نہ کرے، یا اس پہ اسٹرکٹ لا نہ اپلائی ہو، فار ایگزامپل پالیٹکس بھی ہے، اس میں تو چلو جوڈیشل ریویو ہے، لیکن پولیس کا ایسے آ جاتا ہے کہ پولیس کا ریویو جیسے ہے تو لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوتا اس۔ ہیلو جی بیٹا، آواز آ رہی میری؟ جی سر میرا کویشچن یہ ہے کہ سر جیسے سمجھ آ گئی سر پولیس کا بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اب میری بات سمجھ، آپ کو کیسے سمجھ آ گیا، لیکن اب آپ میری بھی بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اکاؤنٹیبلٹی کی اگر آپ بات کریں تو بہت کم لوگ ہیں جن کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، مطلب ان ٹرو سینس نہیں ہے،
لیکن اگر آپ پولیٹکس کی بات کریں، مثال کے طور اگر آپ کسی پولیٹیکل ورکر کی بات کریں، پولیٹیکل لیڈر کی بات کریں، تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی بالکل موجود ہے. نیب کی صورت میں کیسے زبردست اکاؤنٹیبلٹی ہو جاتی ہے، میڈیا کی صورت میں وہ بھی بڑی زبردست اکاؤنٹیبلٹی ہو جاتی ہے. اور اگر آپ پولیس کی بات کریں گے تو بیٹا پولیس کی بھی بالکل اکاؤنٹیبلٹی موجود ہے، لیکن ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ وہ شخص جو اکاؤنٹیبلٹی کرنا چاہتا ہے. جیسے پولیس کی اگر آپ بات کریں تو پولیس کا بالکل میڈیا ٹرائل ہو جاتا ہے. اب لاہور میں ایک ایس ایچ او ہے کہ خبر آئی ٹی وی پہ چلی کہ ڈیفینس کا ایک اس کو کھانا فری نہ دینے کی وجہ سے اس نے وہ جو ہوٹل والا اس کو گرفتار کر لیا اور اس کو ہراساں کیا. اس خبر کو نوٹس لیتے ہوئے آئی جی نے اس کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا. تو اکاؤنٹیبلٹی تو ہے، لیکن ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیجر یا جو اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی پوزیشن میں ہے، کیا وہ اپنے اختیارات کو پبلک کے انٹرسٹ میں شامل میں بھی یوٹیلائز کرتا ہے یا نہیں، یا صرف اس کو رینڈملی استعمال کرتا ہے. جی وہ سر ایک کوشچن سب سے امپورٹنٹ کوشچن تو یہ ہے فرحان بیٹا کہ محاسبہ تو آپ اپنا اس ٹائم پر خود کر سکتے ہیں کہ جب آپ رات کو سوتے ہیں، کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں ہے. لیکن ان اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بڑا ضروری ہے along with لیگل فیکٹرز کہ آپ مورلی بھی اپرائٹ ہوں، آپ کی اسٹرانگ مورل ویلیوز ہوں، تبھی آپ کسی کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ اچھی اور بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. اگر آپ کی اپنی جو مورل ویلیوز ہیں وہ اسٹرانگ نہیں ہے تو تو وہ اب اینٹی کرپشن ہے، ڈپارٹمنٹ آف اینٹی کرپشن جو ہے اس کا کیا کام ہے؟ اس کا کام یہی ہے کہ آپ کرپشن کو روکے. اکاؤنٹیبلٹی ہی ہے نا سارٹ آف کیا پولیس کے خلاف پولیس سے تنگ ہے، کسی بھی سرکاری محکمے سرکاری ملازم سے تنگ ہے جو برائب لیتا ہے اور کام نہیں کرتا، تو آپ اس کے خلاف اینٹی کرپشن بھی جا سکتے ہیں. محتسب ہیں صوبائی لیول پر، پروونشل لیول پر، فیڈرل لیول پر، امبڈسمین جس کو بولتے ہیں امبڈسمین، محتسب، ان میں ان کی سرکاری ملازمین کے خلاف جو ہے وہ آپ جا سکتے ہیں. مطلب اکاؤنٹیبلٹی تو موجود ہے ہر جگہ پر، لیکن ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ وہ جو شخص جس کے پاس یہ اختیارات ہیں وہ کیسے اس کو یوز کرتا ہے. اب اینٹری کرپشن کو بن گیا ہے اینٹری ٹو کرپشن ہے، وہ اینٹی کرپشن نہیں ہو، لیکن وہ اینٹری ٹو کرپشن ہو گیا کہ ادھر جو بھی کیس ہے ان پر لوگوں نے ریٹس لگائے ہوئے ہیں کہ یہ پٹواری ہے، اس سے اگر وہ آتا ہے تو اس سے کتنے پیسے لینے ہیں، اے ایس آئی آئے گا تو اس سے کتنے پیسے لینے ہیں، ایس ایچ او کا کیس ہے تو اس سے کتنے پیسے لینے ہیں. تو نارملی مطلب یہ وہ ہے جو نارملی مطلب جو ہے سچویشن. لیکن اوبیسلی اچھے لوگ موجود ہیں اور جن کی وجہ سے یہ سسٹم چل رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے ہی کرپٹ ہیں. ہر کوئی اپنی ذمہ داری تو نہیں پرفارم کر رہا، لیکن کچھ لوگ ہیں جو بالکل ایمانداری سے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، سسٹم چل رہا ہے. جی سر اس میں یہ بھی تو فیکٹر ہو سکتا ہے نا کہ جی تربیت تو ڈیفینیٹلی میٹر ہے، وہ فیکٹر ہے لیکن تربیت سر سوشل انسٹیٹیوشن میں میرے خیال سے یہ لا علمی کی وجہ سے بھی بندہ اپنا محاسبہ نہیں کر سکتا. جب بندے کو علم ہو، فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم رکھا ہوا ہے، ہیل یعنی دوزخ کا کانسیپٹ ہے، تو ڈیفینیٹلی اللہ چاہتا تو نہیں ہے کسی کو دوزخ میں پھینکے، لیکن وہ ایک سسٹم کو چلانے کے لیے پنشمنٹ. تو اگر بندے کو وہ علم دیا جائے کہ بھائی اس کا نقصان کیا ہے، اس کا محاسبہ کیا جائے تو ڈیفینیٹلی اس کا ایفیکٹ ہوگا. لیکن علم ہی نہیں ہے، کوئی تربیت نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ کیا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی بس ہو جائے گا، اللہ بڑا رحیم ہے تو جنت میں جائیں. اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بیٹا ہمیں اگر مورلی اپلفٹ ہونا ہے تو ہمارے جو جمعے کے خطبات ہیں وہ جو مولوی ہیں ہمارے ان کا رول بڑا بہتر ہونا چاہیے. جو مولوی ہیں ہمارے، جو علماء ہمارے، جو مفتی ہیں ہمارے، وہی ہمارے مورل ہائی مورل گراؤنڈز پر اگر وہ ہوں گے تو وہی ہمارے لیے ایک اسکول کا درجہ رکھیں گے، ایک استاد کا درجہ رکھیں گے. اور اس کے لیے جو جمعہ کے سر مولوی واقعات تو سنا دیتے ہیں، لیکن جو
بیسک ٹیکنیک ہے ریشنل لینگویج سے یوز کر سکتے ہیں، وہ نہیں کرتے کہ بیسک کیا مقصد کیا ہے اور ڈرانے کا اور کنسیپٹ کا، وہ واقعات تو جو انہوں نے رکھے ہوتے ہیں وہ سنا دیتے ہیں. اور اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم وہ بچہ مدرسے میں بھیجتے ہیں جو سب سے نالائق ہو، تو پھر اس نے اب ریشنل بس بات تو نہیں کرنی، انفلوئنس تو نہیں اس کا ہوگا. تو بس اسی طریقے سے جیسے سعودی عرب میں مولوی جو ہے وہ پیڈ ہے، اسی طریقے سے ہمارے ملک میں بھی علماء حضرات جو ہے وہ سرکاری پے رول پر ہونی چاہیے، سرکار ان کو پے کرے اور ان کو اچھا سر اسٹینڈرڈ لیکن دے گی. سر یہ مولوی پروفیشنلزم کا جو کنسیپٹ ہے یہ اچھا تو نہیں میرے خیال سے. کوئی بھی ہمارے جو ولی ہیں وہ خود کام کرتے تھے اور نبی اور صحابہ بھی نہیں خود بیٹا، تجارت کرتے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ دینی تعلیم دے رہا ہے تو وہ دینی تعلیم کے اگر وہ کچھ پیسے وصول کر لے گا یا وہ ہدیہ وصول کر لے گا تو واٹس ہارم ان اٹ؟ مطلب ایک بندہ جو ہے وہ اگر وہ لوگوں کو شیعہ سنی وہابی نہیں بنا رہا تو آج کے مولوی کو آپ ولی کا اسٹیٹس تو نہیں دے سکتے، نہ ولی کے کمپیریزن میں آپ اس کو لا سکتے ہیں. لیکن اگر آج کا ایک مولوی جو ایک عالم، ایک مفتی جو ایک اچھی بات کر رہا ہے اور مسلمانوں کو فرقوں میں نہیں بانٹ رہا اور غلط ہر بات پر وہ فتویٰ جاری نہیں کر رہا اور اچھی بات کر رہا ہے، امت کو یونائٹڈ کرنے کی بات کر رہا ہے، فرقہ بازی سے اوائڈ کر رہا ہے، تو اگر گورنمنٹ ایسے علماء کا جو خرچہ برداشت کرے یا ایسے علماء کو وہ نوکریاں دے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اس کا ایک پراپر پروسیجر وہ اڈاپٹ کرے، جس طرح بندے نے اگر فوج میں جانا ہے، جوڈیشری میں جانا ہوتا ہے، لیگل اسٹڈیز کرنی ہوتی ہے، اس کو پورا انٹرویو ہوتا ہے، پھر اس کو اس کے مطابق ایجوکیشن دی جاتی ہے اور پھر اس کے مطابق اسے کام دیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر ہم کورسز تو موجود ہیں، مفتیان بنتے ہیں، علماء بنتے ہیں، ان کے اوپر صرف چیک رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کو بہتر طریقے سے پڑھایا جائے، پھر ان کے انٹرویوز کر ان کی مائنڈ ریڈنگ کر کے تو پھر ان کو مفتی کا جس کو اسٹیٹس ملے اس کو گورنمنٹ جو ہے وہ سیلریز دے، ہیلدی سیلریز دیں، اور لیکن ساتھ اس کو یہ فورس کرے کہ انہیں کوئی مذہب سے ریلیٹڈ فرقہ وارانہ بات نہیں کرنی. اگر آپ مولوی ہمارے کو بیسیکلی ہمارا جو مولوی ہے وہ فکر معاش میں ہے، اگر آپ اس کو فکر معاش سے نکال دیں گے تو رزلٹس اچھے ہی آئیں گے، برے نہیں آئیں گے، اور اس کا کسی ولی کے ساتھ کمپیریزن جو ہے وہ نہیں بنتا. جی یہ مطلب میری اپنی انڈیویجول تھاٹ ہے، آپ اس کے اوپر جو ہے لیکن سر ہر بندہ مفتی کیوں نہیں بن سکتا؟ یعنی ڈیفینیٹلی بہت بڑا علم ہے اسلام کا، وہ تو اسپیشلسٹ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ نالج تو ہونا چاہیے نا. اور اگر یہ چینج کر رہے ہیں سلیبس میں، یعنی ہماری مسٹر چپس کا تو سر کوئی تعلق نہیں ہے نا، اس کی جگہ اگر ہماری گرومنگ کرنے کے لیے، مورل ویلیوز اپ لفٹ کرنے کے لیے سر اگر کوئی واقعات صحابہ کے یا اس طرح کے ڈالے جاتے ہیں، اور ڈالے بھی جا رہے ہیں، ابھی وہ سلیبس چینج کر رہے ہیں، لیکن اس پہ سر وہ جو لبرل طبقے کا، سیکولر طبقے کا جو وہ کہتے ہیں کہ ڈسکریمنیشن ہوگی، اس طرح غیر مسلم ہیں جو وہ کس طرح پڑھیں گے؟ تو سر میرے خیال سے تو اگر ہمیں کرسچینٹی کا آکسفورڈ میں پڑھایا جاتا ہے تو ہمیں بھی پڑھنا چاہیے. علم تو بری چیز نہیں ہے، اسٹڈی کرنا اسلام کو یا کرسچینٹی کو، اگر وہ غلط بھی ہے، شیطانی علم بھی ہے، تو یہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے. یا اس میں بھی ویل ضروری ہے کہ بندہ چاہ رہا ہے تو کرے گا. نہیں اس میں بیٹا ریلیجن کی کوئی بات نہیں ہے. جو کوئی بھی ریلیجن ہے، چاہے وہ کرسچینٹی ہے، چاہے وہ ہندوازم ہے، چاہے وہ مسلم ہے، چاہے جیوز ہیں، کوئی بھی سسٹم ایسا نہیں ہے، ریلیجن ایسا نہیں ہے جو انسان کو جو ہے وہ غلط جو ہے وہ چیز جو ہے وہ پرموٹ کرے، کچھ زیادتی کے بارے میں بتائے، کوئی غلط بات بتائے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ سمجھ رہے ہیں کہ بات جو ہے وہ بتاتے ہیں. کوشچن ہے جی سر، آپ کی آواز آ رہی ہے. سر اگر کوئی کرائم کنڈکٹ کرنے کے بعد اس بات کا کنفیشن کرنے لگ جائے کہ جب میں نے یہ کرائم کیا تو مجھے تو یہ فلاں
جو ہے ڈرگ وہ کنزیوم کروائی گئی تھی. تو سر پھر جو اس کی پنشمنٹ ہے اس میں فلیکسیبلٹی دکھائی جائے گی کہ یہ بندہ تو تب انکانشیس تھا اور اس نے یہ کرائم کر دیا. प्रिंस भाई यार सब कुछ ला में जब पढ़ेंगे ना तब सब कुछ पता کوئی بندہ یہ کنفیکشن کرنے لگ جائے کہ جب میں نے کرائم کیا تھا تب تو مجھے فلاں ڈرگ کنزیوم کروایا گیا تھا. سر پھر اس کی پنشمنٹ میں فلیکسیبلٹی دکھائی جائے گی. میں نے فلانا جرم کیا تھا تو مجھے کوئی ڈرگ دیا گیا تھا, مجھے نشہ کروایا گیا تھا اور پھر مجھ سے یہ کرائم کروایا گیا. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ ڈرگ نشہ وغیرہ جو ہے وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس بنیاد پر اگر لوگوں کو جو ہے وہ اجازت مل جائے گی تو پھر حالات تو بڑے ڈسٹرب ہو جائیں گے. بندہ کو جرم کرتے کر کے اگر میں نے جب جرم کیا تھا تو میں انفارم تھا. لیکن بہرحال یہ آپ پڑھیں گے کہ وین ایور یو کیس فالز ود دا جنرل ایکسیپشنز میں آ جاتا ہے, اس میں ایک سیلف ڈیفینس بھی آتا ہے اور آپ ثابت ایڈیٹ آ جاتا ہے اس میں, عام پرسن عام ساؤنڈ مائنڈ آ جاتا ہے. لیکن آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ اس ٹائم پر جو یوز ہے وہ ان ساؤنڈ تھا. کیسے ثابت کرے گا, وہ بڑا مشکل ہوتا ہے ثابت کرنا. تو پرٹیکولر ٹائم وہ ان ساؤنڈ تھا. ایکسیپشن ہیں لا میں لیکن ان کو ثابت کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. جی جی سر. جی بیٹا, اینی ادر کوشچن؟ کلیئر ہے؟ سر چلیں, آل دی بیسٹ. اللہ حافظ.